الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا جہ و جلال اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق اور سازگار ہے. فللہ الحمد والمنہ. بعد از تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، قبل اس کے کہ میں جمعہ کا خطبہ شروع کروں تو آپ سے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ پہلے صف کو مکمل کریں، پہلی صف کو، پھر اس کے بعد دوسری صف کے اندر بالترتیب بیٹھ جائیں، کیونکہ بغیر ترتیب کے بیٹھنا یہ جمعہ کے آداب کے خلاف میں سے ہے چیز. آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے والا ہوں وہ ہے ماں باپ کا پیغام بیٹیوں کے نام. محترم حضرات، دین اسلام ایک کامل دین ہے. دین اسلام دین قیم ہے. دین اسلام اپنے متبعین کو تمام طرح کی تعلیمات، اس کی زندگی کے لیے جتنی بھی تعلیمات کی ضرورت پڑتی ہے، جتنی بھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، دین اسلام نے تمام تعلیمات کو مسلمانوں کو سکھلایا ہے. اور یہ دین قیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الدین القیم. اور یہ دین اللہ رب العالمین کے پاس پسندیدہ دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے پاس اگر کوئی قابل قبول دین ہے، اللہ کے پاس اگر کوئی بہترین دین ہے، اللہ کو زیادہ محبوب دین اگر کوئی ہے تو یہ دین اسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو اللہ رب العالمین نے جاری کیا تاکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم لوگوں تک رسائی کرے. صحیح دین
صحیح دین کی معلومات، صحیح دین کا فہم لوگوں تک پہنچائے اور صحیح دین کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرے، ان کے سامنے بیان کرے۔ محترم حضرات، دین اسلام کی انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ جب بیٹیوں کو ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو اس وقت بیٹیوں کو چند تعلیمات کے ذریعے سے، چند نبوی تعلیمات کے ذریعے سے، چند نصیحتوں کے ذریعے سے جو اس کی بعد کی زندگی کے لیے کارآمد ہو، اس کی بعد کی زندگی کے لیے مفید ہو، سود مند ہو، چند نصیحتیں ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت کر کر بھیجیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معاشرے کا حال یہ ہے کہ ماں باپ جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنی بچیوں کو چند نصیحتیں کر کے بھیجیں، جو نصیحتیں اس کی بعد کی زندگی کے لیے، اس کی بعد کی زندگی کے لیے، یعنی اس کی جو نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ جو نئی زندگی جس کے اندر ابھی وہ قدم رکھ کر نئی زندگی کے اندر گئی ہے، تاکہ وہ زندگی اس کی بہترین بن سکے، تاکہ وہ اس کی زندگی سنہری بن سکے، بجائے اس کے کہ اس کو نصیحت کر کے بھیجیں، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بغیر نصیحت کے وہاں پر بھیجتے ہیں، جس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بیٹی وہاں پر جاتی ہے تو جانے کے بعد چند مہینے کے اندر وہاں کے جو اس گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کو معلوم چل جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی کیا تربیت کر کے بھیجا، اس کی کس طرح کے اخلاق اس کے ماں باپ نے اپنی بچی کو دے کر بھیجا ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچی کتنے پانی میں ہے، کتنا اس کے پاس اخلاق ہے، کتنی زیادہ یہ اخلاق حمیدہ سے یہ متصف ہے، وہیں پر معلوم ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ جب اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں تو بچیوں کو ساتھ میں صرف قرآن دے کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ قرآن دے کے بھیجنا کافی نہیں ہے، قرآن دے کے بھیجنا کافی نہیں ہے، اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دے کے بھیجیے، ایسا ایجوکیشن، ایسی اخلاق دے کے بھیجیے، وہاں پر جانے کے بعد وہاں کے گھر کے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو بچی آئی ہے انشاءاللہ ہمارے اس غیر اسلامی گھر کو، ہمارے اس غیر اسلامی گھر کو اسلام کے سانچے میں یہ بچی ڈھالے گی، تاکہ ان لوگوں کو یہ امید ہو جائے۔ چند پوائنٹس میں نوٹ کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک ماں باپ کو چاہیے کہ جب وہ اپنی بچیوں کو رخصت کرے تو اس وقت اپنی بچیوں کو سب سے پہلے توحید پر کاربند رہنے کی نصیحت کر کے بھیجے۔ توحید ضروری ہے، توحید ضروری ہے، زندگی کی اصل یہ توحید ہے، انسان کی بقا توحید پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید کی اہمیت، توحید کی افادیت اس آیت مبارکہ سے واضح ہو رہی ہے، اس آیت مبارکہ سے آشکارا ہو رہی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد توحید ہے، انسان کی زندگی کا مقصد توحید ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو جب آپ بھیجیں تو آپ اپنی بچیوں کو سب سے پہلے توحید پر کاربند رہنے، عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی نصیحت کر کر بھیجیں، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو انسان اپنے رب سے ملنے کا خواہاں ہے، جس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے، یہ تڑپ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے بروز قیامت، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، عبادت کرے تو صرف اللہ کی کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے گن نہ گائیں۔ اگر کوئی انسان نیک اعمال کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی عبادت کر رہا ہے جن لوگوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی، گویا کہ وہ انسان شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجدار بنا رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا رہا ہے، گویا کہ ایسا انسان جو ہے مخلد فی النار بن گیا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں نا، ایسے لوگ مخلد فی النار ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی جانب سے، خود قرآن حکیم اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، توحید کو چھوڑ کر
اللہ کی توحید کو چھوڑ کر وحدانیت کے گن گانے کے بجائے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاتے ہیں، ادھر ادھر کے منہ مارتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دیکھیے پہلا نقصان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن بروز قیامت کوئی ان لوگوں کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان لوگوں کی جو حق میں سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اپنی بچیوں کو توحید کی دعوت دے کر بھیجیں۔ جب آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں تو توحید پر کاربن رہنے کی آپ اس کو نصیحت کر کر بھیجیں۔ یہ توحید کیوں ضروری ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کر کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دار فانی کے اندر شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے مخاطب ہو کر رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سن لیجئے، آپ اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو جو کچھ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کرام کو بھیجا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام کے تمام جو انبیاء کرام اس دار فانی کے اندر آئے تھے سب کا ایک ہی مشن تھا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو توحید کے نور سے روشناس کرنا، اور لوگوں کو تاریکی سے بچانا، ظلمات سے بچانا، بدعات سے، خرافات سے، شرک جیسی پلید چیزوں سے لوگوں کو بچانا، تمام انبیاء کا ایک ہی مشن تھا۔ تو لہٰذا توحید کی اہمیت یہاں پر واضح ہو رہی ہے، عقیدے کی اہمیت یہاں پر واضح ہو رہی ہے۔ جب آپ اپنی بچیوں کو رخصت کر کے بھیجیں تو عقیدہ توحید کا علم اس کو دے کر بھیجیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچی وہاں پر جا رہی ہے، اس کا دیکھ کر آپ کی بچی جو ہے توحید سے نکل جائے، آپ کی بچی توحید والی تھی وہاں پر جانے کے بعد مرتد ہو جائے۔ کتنی ساری بچیاں ایسی ہیں ماں باپ ان کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، رخصتی کے وقت ہو یا ان کی زندگی کے اندر ان کو توحید کی دعوت نہیں دیتے، ان کو کبھی عقیدے کے بارے میں بدلاتے نہیں ہے، جس کا نتیجہ آج امت مسلمہ دیکھ رہی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بعض بچیاں کسی اپنے شوہر کے گھر جانے سے پہلے مرتد ہو رہی ہیں، بعض بچیاں شادیوں کے بعد مرتد ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بچیوں کو کچھ دے یا نہ دیں، آپ اپنی بچیوں کو پیسہ دے کے بھیجیں یا نہ دے کے بھیجیں، آپ اپنی بچیوں کو کپڑا دے کے بھیجیں یا نہ دے کے بھیجیں، لیکن اپنی بچیوں کو توحید کی دعوت دے کر رخصت کیجیے، توحید پر کاربن رہنے کی نصیحت کر کے، توحید پر ڈٹے رہنے کی، عقیدے پر مضبوط رہنے کی، عقیدے کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنے کی نصیحت آپ اپنی بچیوں کو کر کے بھیجیں۔ اسی طرح سے ماں باپ کو چاہیے کہ جب اپنی بچیوں کو بھیجیں تو نماز کی پابندی کی نصیحت کر کے بھیجیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے سارے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کو جب رخصت کرتے ہیں تو نماز کی تاکید کر کے بھیجتے ہیں، نماز کی نصیحت کر کے بھیجتے ہیں۔ اگر سوال کر لیا جائے تو پوچھیں گے کہ ارے مولوی صاحب ہم کیا اپنی بچیوں کو نماز کی تعلیم دیں گے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم کیا اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گے نماز کی؟ آپ نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، ہم نماز کے بارے میں کیا اپنی بچیوں کو تعلیم دے کے بھیجیں گے، کیا نصیحت کر کے بھیجیں گے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم خود مؤذن مسجد کے مینارے سے حی علی الصلاۃ کامیابی کی طرف ہم کو بلا رہا ہے، حی علی الفلاح ہم کو بلا رہا ہے، نماز کے حی علی الصلاۃ نماز کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی اور ندا لگا رہا ہے، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، ہم خود اس کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم خود فجر کی نماز کے اندر بستر کو گرم کرتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، چادر کو اپنے اوپر ڈالے ہوئے پڑے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو نماز کی نصیحت کریں گے؟ میرے بھائیوں، آپ اپنی بچیوں کو نماز کی نصیحت کر کے بھیجیے، آپ اپنی بچیوں کو کہہ کر بھیجیے کہ بیٹی تو وہاں اس گھر میں جا رہی ہے، ایک نئی زندگی بسر کرنے کے لیے جا رہی ہے، تم نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اس کو نصیحت کیجیے کہ ایک نماز یہ ایسی چیز ہے جب بھی تم مصیبت میں ہو تو یہ نماز تمہارے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنے گی۔ آپ اپنی بچیوں کو نصیحت کر کے بھیجیے۔ یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود قرآن
حکیم در اذا حضبہ امر وصلى، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں اذا حضبہ امر وصلى، کس کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ ان کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری دنیا کے انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مصائب آتے تو اللہ کے نبی نماز کے اندر مشغول ہوتے تھے، نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بچیوں کو جب رخصت کریں تو نماز کی تاکید کر کے بھیجیے، کیونکہ یہ نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اس کے اندر سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ نماز اسلام کی بنیادی پلرز میں سے دوسرا پلر ہے، اور یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جعلت قرۃ عینی، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی مصیبت آتی تو حضرت بلال سے کہتے کہ اے بلال، آذان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ۔ یہ نبی کی سنت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے، جو اپنے آپ کو متبع قرآن و سنت کہنے والے، آج ہم سے یہ نماز مفقود ہے۔ آج ہم نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بسترے پر گرم پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے نماز نہیں پڑھا تو ہم اپنے اولاد کو کیا تربیت کر کے بھیجیں گے نماز کی؟ اپنی بچیوں کو جب آپ بھیجیں تو نماز کی تربیت آپ اپنی بچیوں کو کر کے بھیجیں۔ کیوں نماز کی تربیت کرنی چاہیے؟ یہ نماز کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، فحش چیزوں سے یہ نماز انسان کو روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے یہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی سے، بے غیرتی سے، بری چیزوں سے انسان کو یہ نماز روکتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسد فسد سائر عملی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں بندے سے جس چیز کا سوال کیا جائے گا، الصلاۃ، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فإن صلح صلح سائر عملی، اگر اس کی نماز مکمل ہو گئی، اگر اس کی نماز اچھی رہی، سائر عملی، اس کے تمام اعمال جو ہیں صحیح سالم رہیں گے۔ وإن فسد فسد سائر عملی، اگر نماز کے اندر اگر اس کی کمی پیشی ہو گئی، نماز کے اندر اگر کوتاہی ہو گئی، اس کے سارے کے سارے اعمال میں کوتاہی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ جب اپنی بچیوں کو رخصت کیجئے تو اپنی بچیوں کو نماز کی تعلیم دے کر بھیجیے۔ اسی طرح سے نمبر 3، جب آپ اپنی بچیوں کو رخصت کر کے بھیجیں تو ان کو بڑوں کا ادب سکھلا کر بھیجیے۔ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ جب اپنی بچیوں کو رخصت کریں، اپنے گھر سے الوداع کریں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے قلب پر پتھر کو رکھ کر، اپنے سینے پر پتھر کو رکھ کر جب آپ اپنی بچی کو الوداع کر رہے ہیں، کسی اور کے ہاتھوں میں آپ اپنی امانت کو تھما رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو ادب سکھلا کر بھیجیں، بڑوں کا ادب سکھلا کر بھیجیں، چھوٹوں پر شفقت سکھلا کر بھیجیں۔ کیونکہ آج معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچیاں اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے، اپنے سسرال میں آتی ہے، وہ اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی ہے، اپنے ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ آج مسلمان بچیوں کا شیوا بن گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کو یہ نصیحت نہیں کر کے بھیجتے ہیں کہ بیٹی تم وہاں پر جا رہی ہو، جس طرح سے تم گھر کے اندر ہمارا ادب کیا کرتی تھی، ہماری عزت نفس کا خیال رکھا کرتی تھی، تم وہاں پر جا رہی ہو ایک نا آشنا گھر کے اندر جا رہی ہو، جہاں پر لوگ تجھے جانتے بھی نہیں ہیں، لوگ تجھ سے نا آشنا ہیں، ایک نئی زندگی بسر کرنے جا رہی ہو، تو وہاں پر جانے کے بعد آداب کو تو ملحوظ رکھنا، اپنے اخلاق کو کبھی فاسد مت کرنا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت اور حسن اخلاق کی پیکر بن کر رہنا، یہ نصیحت شاید کہ بہت کم ماں باپ دے کر بھیجتے ہوں گے، میرے بھائیوں،
حضرت نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ انسان جو بڑوں کا ادب نہ کرے، اپنے سے بڑوں کا ادب نہ کرے، اور جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ لیس منا، وہ انسان ہم میں سے نہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو لوگ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے ہیں، جو چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتے ہیں، جو چھوٹوں پر محبت نہیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے میں سے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر اس حدیث سے بھی اندازہ لگائیے، مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا انس وقر الکبیر، اے انس تم بڑوں کا ادب کرو، وارحم الصغیر، اور چھوٹوں پر شفقت کرو، چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ حضرت انس خادم رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کیے ہوئے حضرت انس، ان کو مخاطب کر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے انس تم بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ادب کے تعلق سے ایک اور حدیث میں بیان کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر بڑے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں ان من الشجرۃ لا يسقط ورقها، صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ ان من الشجرۃ لا يسقط ورقها، جھاڑوں کے اندر، پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، وانها مثل المؤمن، اور اس کی مثال جو ہے مومن کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فحدثونی، تو مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات گزری کہ وہ جھاڑ جو درخت ہے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، جس کو مومن سے اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے ہیں، وہ درخت جو ہے نخلا کا درخت ہے، یعنی کھجور کا درخت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے، تو صحابہ اکرام جو ہے جنگل کی اور جو ہے اپنے ذہن کو دوڑانے لگے صحابہ اکرام۔ پھر اس کے بعد آخر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مجھے میرے دل کے اندر یہ بات کھٹکی، میرے دل کے اندر یہ بات کھٹکی کہ وہ درخت جو ہے نخلا ہے، یعنی کھجور کا درخت ہے، لیکن کہتے ہیں فاستحییت، میں پھر بھی خاموش رہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے باوجود بھی خاموش رہ گیا کہ بجائے اس کے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ اکرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ خود بتلا دیجئے، اللہ کے نبی آپ خود بتلا دیجئے وہ کون سا درخت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس حدیث سے مجھے بتلانا مقصود یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر، جس مجلس میں اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا کہ ایک درخت ہے ان من الشجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن، وہ اس لیے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور اس کی مثال مومن سے اللہ کے نبی نے تشبیہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو معلوم ہونے کے باوجود بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مجلس کے اندر بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی زبان سے کہنے کو یہ ادب کے خلاف انہوں نے سمجھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو با ادب ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو آپ ادب سکھلا کر بھیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ کیا تربیت تھی باپ کی، دیکھیے کیا تربیت تھی باپ کی، دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تربیت اپنے بیٹے کو انہوں نے کیا ہے۔ بڑے صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہنے کو مناسب انہوں نے نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، جب آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں تو ادب کا سلیقہ سکھا کر بھیجیں، ادب کا سبق اپنی بچیوں کو سکھا کر بھیجیں۔ اسی طرح سے ایک چوتھی چیز، جب آپ اپنی بچیوں کو رخصت کریں، جب آپ اپنی بچیوں کو آپ کسی اور کے گھر میں بھیجیں تو حسن اخلاق کا پیکر اس کو بنا کر بھیجیں، اس کو اس بات کی
نصیحت کر کے بھیجیں کہ بیٹی تو وہاں پر جا رہی ہے تو کوئی ایسی چیز نہ کرنا جو خلاف مروت والی ہو، کوئی ایسا فعل نہ کرنا جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق پر ہمارے اوپر آگ اٹھے، ہماری تربیت کے اوپر آنچ آئے، ہمارے اوپر انگلی اٹھے، کوئی ایسا فعل تو نہ کرنا۔ کتنی ساری بچیاں ایسی ہیں جو جاتی ہیں اپنے شوہر کے گھر میں، نہ ماں باپ کی خدمت، اس کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی ہیں، دھڑن سے کہتی ہے کہ ہمارے اوپر ضروری تھوڑی ہے آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کریں، کیوں تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے؟ تمہارے اوپر ضروری ہے اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اگر اس کے ماں باپ کی خدمت ضروری نہیں تھی تو اس حدیث کو تم کہاں پر لے کر جاؤ گی؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے سسر ان کے گھر آتے ہیں تو حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سسر کو وضو کا پانی لانے کے لیے حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ اگر ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں تھی تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں جاتی اپنے سسر کو پانی لانے کے لیے؟ گویا کہ اس حدیث سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ ساس سسر کی خدمت ضروری ہے۔ ساس سسر کی خدمت یہ آپ کے حسن اخلاق میں سے ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو جب بھیجیں تو آپ یہ نصیحت کر کر بھیجیں کہ وہاں پر جا رہی ہو ساس سسر کی خدمت کرنا، حسن اخلاقی کی پیکر بن کر رہنا، حسن اخلاقی کی پیکر بن کر رہنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن کے میزان میں جو سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی نا، سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی نا، وہ ہے من خلق حسن۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن جو مومن کے میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی وہ اس کے حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق، وہ حسن اخلاق ہیں جو اس کے میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور اللہ رب العالمین فحش گو انسان کو، بد زبان انسان کو، زبان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبوض بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے، ایک سائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ما اکثر ما يدخل الجنہ، اللہ کے نبی مجھے بتلائیے انسان جنت میں کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ داخل ہوگے، کس چیز کی وجہ سے انسان جنت میں سب سے زیادہ داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، دوسرا یہ ہے کہ حسن خلق۔ اور اس صحابی سائل نے کہا کہ اللہ کے نبی ما اکثر ما يدخل النار، اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الفم والفرج، یہ زبان اور یہ شرمگاہ کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جب آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں تو یہ نصیحت کر کر بھیجیں کہ بیٹی تو وہاں پر جا رہی ہے حسن اخلاقی کی پیکر بن کر رہنا۔ اور جب آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں تو ایک پانچویں چیز، اپنی بچیوں کو قناعت کا سبق دے کر بھیجیں، اپنی بچیوں کو قناعت کا سبق دے کر بھیجیں، اپنی بچیوں کو کچھ دے کر بھیجیں نہ دے کر بھیجیں، قناعت کا سبق دیتے ہوئے یہ حدیث ان کو دے کر بھیجیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم۔ بیٹی تو اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں تو ان کو دیکھنا، جو اپنے سے اوپر ہیں تو ان کو نہ دیکھنا، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور اپنی بچیوں کو جب بھیجیں تو صبر کی تلقین اپنی بچیوں کو کر کر بھیجیں، اور جب اپنی بچیوں کو رخصت کریں تو شکر گزاری کا سبق ان کو دے کر بھیجیں، شکر گزاری کی نصیحت، شکر گزاری کا درس آپ ان کو دے کر بھیجیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو متبع قرآن و حدیث بنائے، آمین۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔